نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج بہت ہی اہمیت کے حامل موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہو رہا ہوں۔ وہ ہے عشق و محبت کے مضر اثرات، دا ایڈورس افیکٹ آف لو آن میٹریمونیل لائف۔ اس موضوع پہ آج نوجوانوں کو جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ عشق و محبت ہوتا کیوں ہے؟ سب سے پہلے عشق و محبت سیدھی سی بات ہے کہ پردے کے احکام جب ٹوٹ جاتے ہیں، پردے کے احکام کا وائلیشن ہوتا ہے، تو پھر بچے یہ عشق میں مبتلا ہوتے ہیں، اور یہ عشق میں مبتلا ہونا انسانی زندگی کو تباہ و تاراج کر دیتا ہے۔ میرے دوستو، آئیے کس طرح سے یہ برائی میں انسان ملوث ہوتا ہے، اس سے آگاہ ہونے کے لیے وہ چیزیں جانیں اور اس کا پروٹیکشن کس طرح سے ہو۔ یہ تمام چیزیں انسان کے لیے ضروری ہے قبل اس کے کہ وہ تباہ ہو جائے۔ اس کی تباہی سے پہلے اس کو تباہ ہونے سے بچانا یہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ یہ ہمارے کو ایجوکیشن سسٹم لڑکیوں کا تنہائی میں دور علاقے میں جا کر رہنا اور حد سے زیادہ انٹرمنگل ہو جانا، انٹرمنگلنگ، یہ تمام چیزیں انسان کو بہت قریب کر دیتی ہیں اور انسان وہ عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسلام نے کیا پیرا اس برائی سے روکنے کا سسٹم بیان کیا؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، فرمایا اللہ تعالیٰ، زنا مت کرو نہیں بلکہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تو قریب بھی نہ جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فیکٹر آف سیفٹی کے طور پہ اتنی زبردست چیزیں رکھیں کہ انسان زنا تو دور کی بات ہے، زنا کے راستے پر اس کے ابتدا میں جانے سے بچ جاتا ہے، اس کے ابتدائی مراحل کو بھی طے کرنے سے رک جاتا ہے۔ وہ ہے نگاہ کی حفاظت۔ جب انسان نگاہ ہی کو اپنی بچاتا ہے تو پھر کسی غیر محرم سے محبت کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا۔ تو لہٰذا یہ تمام چیزوں کو اوائڈ کرنے کی کوشش کریں جس سے پردے کے رولز ٹوٹتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اس کے مضر اثرات کیا ہیں؟ عشق کے مضر اثرات یہ ہیں کہ انسان کی زندگی کی جو حقیقی رمق ہے ازواجی زندگی کی، وہ ختم ہو جاتی ہے، اور جو میاں بیوی میں محبت ہونا چاہیے وہ محبت میں وہ لذت ختم ہو جاتی ہے، اور کسی بھی چیز سے جب لذت ختم ہو جاتی ہے تو وہ چیز بے معنی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں، ہمارے نوجوانوں کو پروٹیکٹ کریں، ان کی اصلاح کریں اور کہیں کہ اے نوجوانوں، الرٹ رہو، یہ تمہاری پرسنالٹی، تمہاری جوانی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے، اس کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے، جنت پاک دامن لوگوں کے لیے ہے، اور بلند عزائم کے ساتھ وہی لوگ جی سکتے ہیں جو پاک دامن ہیں۔ پاک دامن کی کتنی اہمیت بیان کی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، جو مجھے زبان کی اور شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی دے، میری طرف سے اس کے لیے جنت کی گارنٹی ہے۔ واٹ ڈز اٹ مین؟ کہ پرسنالٹی میں سب سے اہمیت کا حامل چیز ہے یہ کہ انسان اپنی عزت و عفت کی حفاظت کرے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ تو الغرض یہ جو عشق کی برائی ہے انسان کی شخصیت کو تباہ تاراج کرتی ہے، اور اس کے سائیکولوجیکل ایفیکٹ آپ کو بتاتا ہوں کہ نکاح سے پہلے جو انسیت ہوتی ہے، ایک اٹیچمنٹ ہوتا ہے، اس میں نخرے زیادہ ہوتا ہے، اور انسان کو کرنا مجبوری بھی ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی بیوی نہیں ہوتی تو فل جھیلنے کے بعد اس کو اس کا اویلمنٹ ملتا ہے، یعنی اس سے محظوظ ہو سکتا ہے، تو اس لیے انسان اس کی بہت زیادہ آبھگت کرتا ہے۔ تو لڑکی سمجھتی ہے کہ مجھے کتنا زیادہ چاہ رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ وہ اس کو رعب سے ایک حق کے ساتھ اس کے ساتھ محبت نہیں کر سکتا، تو اس لیے وہاں پر وہ جھیلنا اس کی مجبوری ہو جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے اب شادی ہونے کے بعد جب میاں بیوی کی حیثیت اختیار کرتے ہیں تو لڑکی سوچتی ہے کہ اب مجھے پہلے کی طرح اتنے نخرے نہیں کرے، اتنا زیادہ نہیں چاہ رہے،
اور آدمی بھی سوچتا ہے کہ مجھے پہلے کی طرح اتنا کیئر نہیں کر رہی ہے. تو اس طرح کی چیزیں ان کے اندر انسیت کو ختم کرتے ہیں. اور ایسی سائیکالوجی بڑھ جاتی ہے کہ شادی سے پہلے مجھے بہت چاہا جاتا تھا، مجھے اب شادی کے بعد بہت نیگلیکٹ کر رہا ہے. تو دونوں کے اندر بہت بلا کا کنفیوژن ان میں اریٹیشن پیدا کرتا ہے، پھر وہ اریٹیشن جھگڑے میں تبدیل ہوتا ہے. تو یہ لوگ ہمیشہ محبت کے ساتھ رہنے کے بجائے نفرتوں کے ساتھ، جھگڑوں کے ساتھ ہی زندگی گزارتے ہیں. اور دوسری بات سب سے اہم، جس رشتے کی بنیاد تقوی پہ نہ ہو تو اس میں محبت کیسا قائم ہوگی؟ آپ خود بتائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو خالق کائنات ہے وہ فرماتا ہے زندگی کا آغاز تقوی سے کیا جائے. اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ. آپ دیکھیں گے کہ نکاح کے لیے جو منتخب کی گئی آیتیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اس میں ہر آیت میں اتقوا اللہ ہے، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. تو زندگی کا آغاز کر رہے ہو تو تقوی کی بنیاد ہونا چاہیے. جس لائف پارٹنر کے انتخاب میں تقوی نہ ہو تو اس میں خیر نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی نہیں ہوگی. ہم آوارہ لچے لفنگوں کی طرح اور بے راہ روی اختیار کرنے والے لوگوں کی طرح، گمراہ لوگوں کی طرح ہم بھی اگر اپنے لائف پارٹنر کا انتخاب کریں گے تو پھر مسلمان ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس لیے دوستو، ہمارے نوجوانوں کو اس سے آگاہ ہونا بہت ضروری ہے. اخلاقیات، دینی تعلیمات، وحی الہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے اگر آشنا نہ ہوں گے تو پھر یہ کو ایجوکیشن کے کلچر میں، یہ پاپ کلچر میں، یہ ہمارے آج کے گمراہ کن انسٹیٹیوشنز کے ذریعے بچے اپنی پرسنالٹی کو داغدار کر دیں گے. تو یہ اس لیے، اور پھر جب انسان یہ عشق میں مبتلا ہوتا ہے تو زنا ہونا تو یقینی سمجھا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا زنا بہت ہی گمراہ کن قبیح چیز ہے، زنا سے بچنا بہت ضروری ہے. جس شخص کے اندر زنا آ گیا اس کی زندگی میں، یعنی زانی ہو گیا، تو ایک قسم کی گلٹی فیل کرتا ہے اور اس کے اندر انتہائی بلندی والے اعمال کرنے کا جذبہ ہی نہیں آتا. تو اس لحاظ سے اپنے اولاد کو بچائیں، اپنی نئی نسل کو بچائیں اور کہیں کہ اے بچوں، اپنی عزت کی حفاظت کرنا ہے، اپنی پرسنالٹی کو قائم رکھنا ہے. جب انسان، اور دوسرا سائیکولوجیکل ایفیکٹ آپ کو بتاتا ہوں، سب سے بڑی چیز اعتماد کھو جاتا ہے. یہ جو کپل ہے، اعتماد ایک دوسرے کا باقی نہیں رہتا. وہ سوچتا ہے کہ یہ جب میرے ساتھ عشق و عاشقی کی چیزیں کی ہے تو شاید اس کے دوسرے بھی اور کنیکشن ہوں گے. پھر لڑکی بھی سوچتی ہے کہ شادی سے پہلے اس نے ایسی ایسی حرکتیں کی، ہو سکتا ہے اس کے اور کتنے گرل فرینڈس ہوں گے. تو اس طرح سے دونوں کے درمیان شیطان، کیونکہ شیطان کا کام کبھی انسانوں کو فروغ دینا یا نیکی کی راہ پر رکھنا نہیں ہے، بلکہ انسانوں کو تباہ کرنا ہے. تو شیطان تو چاہتا ہے کہ برائی کے ذریعے سے ان کی زندگی کا آغاز ہو اور تا حیات لڑتے رہیں، مرتے رہیں اور ان کی زندگی تباہ ہو جائے، پھر آخرت پرمنٹ تباہ ہونے والی ہے. تو اس طرح انسانوں کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو، پہلے تو انسان پھر مسلمان، ہمارے لیے دوہری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اپنی شخصیت کی حفاظت کریں، اپنی عزت کی حفاظت کریں اور ایک تقوی کی بنیاد پر زندگی کا آغاز کریں. اب دیکھیے، جب نگاہی کی حفاظت کی جائے، یہی سٹیپ پہ اگر ہم رک جائیں تو آگے کسی سے کلوزنس ہونا، پھر میٹھی باتیں کرنا، پھر میٹھی باتوں سے متاثر ہونا، یہ تمام چیزوں کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا. تو میں نوجوانوں سے خصوصاً گزارش کرتا ہوں، میں میرے بھائی بہنوں سے، بیٹیوں سے، بیٹوں سے، کہ خدا را اس گناہ کی طرف مائل نہ ہو، کیونکہ یہ شخصیت کو داغدار کرتا ہے اور بلند عزائم سے روکتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال ان کے لیے کافی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو چیز ہائی لائٹ کی ہے آدمیوں کے لیے، یوسف علیہ السلام زبردست آئیڈیل پرسنالٹی ہیں کہ آپ دیکھیے بھری جوانی میں اس کی دعوت بد کا انکار کر کے 10 سال جیل میں رہنا پسند کیے. اور عورتوں کے لیے حضرت مریم علیہ السلام، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ہاجر علیہ السلام،
یہ مثال ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی شخصیت کو ابھارا ہے قرآن میں کہ ان سے انسپائر ہوا جائے، انہوں نے اپنی عزت کی کس طرح سے حفاظت کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو زنا کے راستے سے بچائے اور پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔